أنزلناه في ليلة القدر صدق الله مولانا العلی العظیم۔ ناظرین، آج شب قدر کی مقدس اور متبرک رات ہے، جس میں ہم سبھی اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے جاگتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ گھڑی ہمیں نصیب ہو جائے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی خاص عنایات کا وعدہ فرمایا ہے، زہ نصیب۔ قرآن مقدس نے بڑے حسین انداز میں اس مقدس رات کے بارے میں بیان فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلہ قدر میں نازل کیا۔ قرآن عظیم کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اللہ رب العزت اس مقدس رات میں اس کو نازل کرنے کا حکم فرما رہا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلہ قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم کہ لیلہ قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلہ قدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اس میں روح الامین اور فرشتے اپنے رب کا ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات صبح طلوع ہونے تک یہ سلامتی والی ہے، بابرکت ہے۔ ناظرین، آج کی رات اللہ رب العزت کے فرشتے اللہ سے اذن لے کر زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور جو بھی اللہ کی عبادت میں مگن انسان ہوتے ہیں ان کے لیے دعائے بخشش کرتے ہیں۔ یہ مقدس اور متبرک رات جس کے بارے میں قرآن مقدس میں بڑے حسین انداز کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ لیلہ قدر جو ہے یہ 1000 مہینے سے افضل رات ہے۔ ایسے 1000 مہینے جن میں لیلہ قدر نہ ہو، اللہ رب العزت نے ان 1000 مہینوں سے افضل اس ایک رات کی عبادت کو قرار دیا جن میں لیلہ قدر جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک بنی اسرائیل کے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اس اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ بڑے متعجب ہوئے کہ ان کی عمریں اتنی زیادہ ہوتی تھی جس وجہ سے وہ شب و روز اللہ کی عبادت کرتے رہتے، اس کے راستے میں جہاد کرتے رہتے۔ میری امت کے لوگ ان کی عمریں کم ہوں گی تو لہذا ان کے عمل بھی جو ہیں ان سے کم رہ جائیں گے۔ اس پریشانی میں محبوب تشریف فرما ہے، اللہ کی طرف سے مزدجہ فضا آ جاتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اے محبوب پریشان اور مغموم ہونے کی بات نہیں کہ لیلہ قدر جو ہے یہ 1000 مہینے سے افضل رات ہے۔
ان لوگوں کی بے شک عمریں زیادہ ہوتی تھی، اعمال کے اعتبار سے بھی وہ کافی زیادہ تھے، لیکن آپ کی امت پہ میری رحمت اور فضل یہ ہوگا کہ آپ کی امت کے لوگوں کے لیے میں ایسی متبرک راتیں بنا دوں گا جن راتوں میں عبادت کرنے والے 1000 مہینے سے افضل ہو جائیں گے۔ اور یہ لیلہ قدر جو ہے یہ 1000 مہینے سے افضل رات ہے، جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اگر ایک رات عبادت کریں گے تو ان کی 1000 مہینے سے افضل عبادت جو ہے وہ لکھی جائے گی۔ تو کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو آج کی اس متبرک رات میں کوئی قیام کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی احادیث سن رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت سن رہا ہے، کوئی نعت شریف سن رہا ہے۔ ہر شخص جو بھی اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشی کے لیے اس رات میں بیدار ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس انسان پہ نازل ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے اللہ کے فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں تو وہ زمین پر نازل الملائکہ تو اللہ کے فرشتے زمین پر جب نازل ہوتے ہیں وَيُصَلُّونَ عَلَىٰ كُلِّ عَبْدٍ قَائِدٍ أَوْ قَائِمٍ يَذْكُرُ اللَّهَ، تو جو بھی بندہ اس زمین پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اس بندے کے لیے وہ دعائے بخشش کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کتنے خوش نصیب ہیں جو اس رات چاہے بیٹھ کر کھڑے ہو کر اللہ کے ذکر میں مگن ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اور ان کے لیے رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں۔ تو ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس رات میری دعا قبول ہو، اس رات اللہ مجھ پہ اپنی رحمتیں نچھاور کرے، تو اس کو اس کی مانگ کے مطابق اللہ اس رات میں عطا فرماتا ہے۔ اور اس رات میں اللہ اس امت کے لوگوں کے لیے بخششیں لوٹاتا ہے جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مزدہ جاں فضا سنایا کہ میرے پیارے صحابہ، یہ لیلہ قدر کی رات کوئی عام رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جس کو اللہ نے 1000 مہینے پر فضیلت عطا فرما دی ہے۔ تو احباب ذی احتشام، خالق کائنات نے جس رات کو اتنی فضیلت عطا فرمائی ہو، جس کے لیے ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو لیلہ قدر کی رات کو ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ واللہ رب العزت اس رات قیام کرنے والے جو ہیں ان پہ اپنی خاص رحمت نازل کرتا ہے کہ ان کے پہلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو بھی اس رات میں قیام کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے پہلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ ان سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیے لیلہ قدر یہ کتنی متبرک رات ہے جس کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں، قال رسول